ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي هب لي حكما ربي الصالحين اللهم صل على وسيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على وسيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على وسيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا وقال الله تعالى في كلامه المجيد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وقال الله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير وقال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بھائی دوستو، سارے احباب مل کر بیٹھے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب میواتیوں کو جوڑا کرتے تھے تو یوں فرماتے تھے کہ مل کر بیٹھو۔ کیوں مل کر بیٹھے؟ اس لیے مل کر بیٹھے کیونکہ یہ تو سب سے پہلے صحابہ کا طریقہ ہے۔ اتنا مل کر بیٹھو کہ دل مل جائے، دل مل جائے۔ مسئلہ تو اصل دل ملنے کا ہے۔ جس کے دل میں جگہ ہوتی ہے تو گاڑی پہ جگہ بن جاتی ہے، جس کے دل میں جگہ ہوتی ہے دسترخوان پہ جگہ بن جاتی ہے، جس کے دل میں جگہ ہوتی ہے اس کے گھر میں بھی جگہ بن جاتی ہے۔ فرمایا دل مل جائیں۔ جب دل ملیں گے حسد کے کیڑے نکلیں گے، بغض کے کیڑے نکلیں گے، جلن کے کیڑے نکلیں گے، کبر کے کیڑے نکلیں گے۔ یہ ایسے جراثیم ہیں، یہ ایسے امراض ہیں، یہ ایسی بیماری ہے۔ انسان کینسر کی بیماری سے مر سکتا ہے، انسان اور بیماریوں سے مر سکتا ہے، مگر حسد کی بیماری یہ ایسی بیماری ہے، اس کی دنیا بھی غارت کر دیتی ہے، اس کی آخرت بھی غارت کر دیتی ہے۔ کبر کی بیماری، فرعون کے اندر کوئی بیماری نہیں تھی، کبر کی بیماری تھی۔ فقال انا ربکم الاعلی، ایک ہی بیماری دل کے اندر تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا اللہ نے دنیا کے اندر نہ نام کو باقی رکھا، نہ اس کی شکل و صورت کو باقی رکھا۔ کون سی بیماری تھی؟ کبر۔ میں بھی کچھ ہوں، میرے سے بھی کچھ ہوتا ہے، میں رہوں گا تو چلے گا، میں رہوں گا تو مشورے چلیں گے، میں رہوں گا تو تعلیم ہوگی، میں جاؤں گا تو کیسے ہوگا؟ نہیں، یہ نکل جائے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کام کرنے والا ساتھی اپنے ہر دن کو پہلا دن سمجھے۔
اپنے ہر دن کو پہلا دن سمجھے کہ آج میرا پہلا دن ہے، پہلا دن ہے میرا تبلیغ کے اندر، دعوت کی محنت کے اندر. جب میں پہلی مرتبہ گیا تھا تو میرا کیا حال تھا. امیر کو پوچھ کے میں تھوکنے بھی نہیں جاتا، امیر کو پوچھ کے میں باہر بھی نہیں جاتا، تعلیم میں وقت سے پہلے بیٹھتا، بیان میں وقت سے پہلے بیٹھتا، آداب گشت میں وقت سے پہلے رہتا، ہر ایک کی خدمت کرتا. عاجزی دل کے اندر ہوتی، انکساری دل کے اندر ہوتی، انفرادی عبادت ہوتی، اجتماعی عمل میں ہوتا. یہ پہلے دن کا معاملہ ہے. اور انتہائی کا کیا معاملہ ہے؟ ابتدا تو ایسی ہے، اب اس کی انتہا کیا ہے؟ اب تو ان کی ڈگریوں میں، اب تو ان کے قواعد میں، اب تو ان کے پرچوں میں 17 4 ماہ کا اضافہ ہو گیا، 2 بیرون کا اضافہ ہو گیا، 3 مستورات کے چلے کا اضافہ ہو گیا. اور اب تک حال یہ ہے کہ صفات بھی نظر نہیں آتے. کام کا مقصد صفات کو زندہ کرنا ہے. کام سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے صفات زندہ ہو، یہ کام کا مقصد ہے. مایوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی مسافے کے لیے آیا، کہا حضرت ہمارے لیے دعا فرمائیے. حضرت نے کہا بھائی کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا حضرت ابھی 4 ماہ لگا کر آیا ہوں. حضرت نے کہا اوہو ابھی تو تبلیغ میں تم پیدا ہوئے ہو، ابھی پیدا ہوئے ہو. اب پیدا ہوئے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ اس کو تو بولنا بھی نہیں آتا، اس کو بلانا بھی نہیں آتا، وہ تو پہچانتا بھی نہیں. حضرت نے اس کے آگے جو جملے فرمایا 4 ماہ لگ گئے، اب تم تبلیغ میں پیدا ہوئے ہو، اب اپنی ضرورت کو رو کل حل کرو گے. بچہ دنیا کے اندر آ گیا، درد پر بھی رو رہا ہے، بھوک پر بھی رو رہا ہے، نیند کے نہ آنے پر بھی رو رہا ہے، مگر ماں سمجھ رہی ہے، ماں جان رہی ہے، ماں پہچان رہی ہے. اس کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ ایک ہوتا ہے مجمع، اور ایک ہوتا ہے عملہ. مجمع الگ ہے، عملہ الگ ہے. مجمع تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی تھا، عملہ نہیں تھا. مجمع تو معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے بھی تھا، عملہ نہیں تھا. مجمع کے اندر عملے کے اندر فرق ہوتا ہے. مجمع اس کو کہا جاتا ہے جو بازاروں میں کوئی کھیل تماشا ہو اور وہ دیکھ لے اور تالیاں مار لے اور چلا جائے، یہ مجمع ہوتا ہے. کہیں کچھ ہو جائے بس جمع ہو گئے، وقتیہ طور پہ تفریح ہو گئی، وقتیہ طور پر کھانا سونا ہو گیا، وقتیہ طور پہ مزے ہو گئے، اب یہ چلے گئے، یہ مجمع ہے. دکان میں کام کرنے والا عملہ ہوتا ہے، آنے والا گراہک مجمع ہوتا ہے. گراہک دکان کے کرائے کی فکر نہیں کرتا، گراہک دکان کے کرنٹ کی فکر نہیں کرتا، گراہک دکان کے سامان کی فکر نہیں کرتا، وہ تو اپنے مقصد کی چیز لے کر چلا جاتا ہے. دکان کے کرنٹ کی فکر کون کرتا ہے؟ یہ عملہ کرتا ہے. دکان کی چیزوں کی فکر عملہ کرتا ہے. ابو طالب جو تھے مجمع میں تھے، ابو بکر عملے میں تھے. ابو طالب اللہ کے رسول کی خدمت کرتے تھے، کس لیے کرتے تھے؟ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ یہ نبی ہے، اس لیے نہیں کرتے تھے کہ یہ آخری نبی ہے، اس لیے نہیں کرتے تھے، بلکہ اس لیے کرتے تھے یہ میرا بھتیجا ہے، یہ عملہ ہے، یہ مجمع ہے. مجمع کے اندر تو ابو جہل بھی ہے جو باتیں سنتا تھا، مجمع کے اندر ابو طالب بھی ہے، سنتے تھے. اسی مجمع کے اندر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محنت کے عرصے کے بعد عملے کو نکالا. اب کیسا عملہ نکالا؟ کیسا عملہ نکالا؟ ایک تھا سن کر چلا گیا، دوسرا تھا اللہ کے نبی کی بات کو مان کر 6 آدمیوں کو لے کر آ گیا. کہا یا رسول اللہ یہ میری محنت ہے. مجمع مجمع بڑھاتا ہے، عملہ عملہ بڑھاتا ہے. مجمع تو وہ ہوتا ہے جو اچھی بات
سن لیا، اب مزے لے گا، واہ واہ کرے گا، یہ چلا جائے گا. عملہ جو ہوتا ہے وہ بات کے مزے نہیں لیتا، عملہ تو کام کی فکر لیتا ہے. عملہ تو باتوں کو سن کر یہ اندازہ لگاتا ہے کہ ہماری مسجد کی آبادی میں کیسے اضافہ کیا جائے، ہمارے مشورے میں ساتھیوں کی تعداد کیسے بڑھائی جائے، ہماری سیروگاہ کس طریقے سے بنائی جائے، ہمارے ساتھیوں کو چلے میں کیسے نکالا جائے. یہ عملہ ہوتا ہے. جو مجمع ہوتا ہے وہ تو سنتا ہے، وقتیہ طور پر آتا ہے اور چلا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجمع کی ضرورت نہیں تھی، عملے کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ سے مانگا، اے اللہ مجھے میرے ساتھ ہارون کو کر دے. مجمع نہیں چاہیے، مجمع تو بہت ہے میرے پاس. اس مجمع کے لیے میں نے کئی دعائیں کی. مجمع تھا، سنتا تھا، چلا جاتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مجمع تھا. کون سا مجمع تھا؟ جو ابراہیم کو آگ میں ڈھکلنے کی تیاری کر رہا تھا، ابراہیم کے لیے آگ جمع کر رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے لکڑیاں ڈال رہا تھا. یہ مجمع تھا. ابراہیم علیہ السلام کو جو بچانے کے لیے آیا وہ عملہ تھا. یہ عملہ ہے. ابو لہب اللہ کے نبی کی باتیں سن کر بددعا دے کر چلا گیا، بدلے میں بددعا آئی. یہ مجمع ہے. اور حضرت ابوبکر 39,000 دینار لے کر آ گئے. یہ عملہ ہے. عملہ مطمئن نہیں ہوتا، عملہ تو بے چین ہوتا ہے. حضرت کے رفقا، حضرت کے مخلصین، حضرت کے ساتھیوں میں ملاقات کے لیے آئے. کہا کہ چلو حضرت جی سے ملاقات کریں گے. ماہیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آئے ملاقات کے لیے. رات کا وقفہ ہو گیا. اب رات میں سونے کا نظم تھا تو حضرت نے کہا آپ ہمارے بستر پر آرام کریں، ہم نیچے سو جائیں گے، آپ ہمارے بستر پر آرام کریں گے. اب یہ اپنے مخلصین کو، اپنے ساتھیوں کو بستر پر سلایا اور یہ نیچے سو گئے. فجر کے ابتدا وقت میں حضرت کی نیند بیدار ہوئی تو دیکھا مہمان بیدار ہے، مہمان ہوشیار ہے، یہ سوئے نہیں. حضرت نے پوچھا، حضرت نے اپنے مخلصین سے پوچھا، اپنے رفقا سے پوچھا کوئی تکلیف ہے؟ تو کہنے لگے آپ کیسے سوتے ہیں یہ بستر پر، کتنے کھٹمل اس کے اندر ہیں، کھٹملوں نے ہمیں سونے نہیں دیا، آپ کیسے سوتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا بھائی بات یہ ہے میں دن بھر دین کے کاموں میں اپنے آپ کو اتنا تھکاتا ہوں کہ بستر پر آ کر جب پڑھتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں چلتا کون سا کھٹمل کہاں کاٹتا ہے. یہ ہے صفات. 4 مہینے لگنے کے بعد گھر کے دروازے بھی دشمن نظر آتے ہیں، گھر کی دیواریں ترغیب دیتی ہیں، گھر کے افراد تشکیل کرتے ہیں، روکتا نہیں. صفات کا زندہ ہونا یہ اصل ہے. اسی لیے حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم فرما رہے ہیں کہ کام کو سیرت پر لاؤ. جب سیرت پر کام لاؤ گے تو یہ سمجھ میں آئے گا صحابہ نے کیا قربانیاں دی ہیں اور ہم کیا دے رہے ہیں. یہ کام کا مقصد ہے کہ کام سیرت پر آئے. جب کام میں چلیں گے کام کے صفات زندہ ہوں گے، اور جب صفات زندگی میں آئیں گے تو یہ صفات سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا. حضرت ابوبکر ہے سواری پر جا رہے ہیں، کوڑا گر گیا، ہاتھ کا جانور ہانکنے کا گر گیا، یہ اترنے لگے. خادم نے کہا امیر المومنین ٹھہریے میں دے دیتا ہوں، آپ مجھ سے کہہ دیتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ہم غیروں سے سوال نہیں کرتے. کامل مومن حضرت شوکت صاحب دامت برکاتہم نے ابھی حال ہی کے جوڑ میں فجر کی بات کے
اندر بابا سیف اللہ صاحب جو دلی کے ذمہ داروں میں ہیں، انہوں نے یوں فرمایا تھا کہ کامل مومن تو فرشتوں کی مدد کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ طائف کا وہ واقعہ ہمارے سامنے، ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ ہمارے سامنے۔ صفات جب زندہ ہوتے ہیں، اللہ کے رسول اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پیر پھلانگ کر بیٹھے ہیں، تھوڑا تیمن ہٹا ہوا ہے، ابو بکر اندر آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، حضرت عمر اندر آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، حضرت عثمان غنی اندر آئے، آپ فوراً اٹھ گئے، اپنے تیمن کو صحیح کیا اور ادب سے بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر نے کہا رضی اللہ عنہ، اے اللہ کے رسول، ہم پہلے سے بیٹھے ہیں، آپ ویسے ہی تھے، عمر پہلے سے عمر آئے، آپ ویسے ہی رہے، عثمان غنی آئے، آپ اپنے تیمن کو سیدھا کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ضرورت کے لیے بیت الخلا گئے، اندر بیت الخلا میں گئے، چیخ مار کر واپس آ گئے، باہر آ گئے۔ خادمین نے کہا حضرت کیا بات ہے، آپ چیخ مار کر واپس آئے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، میں بیت الخلا میں گیا تو میں نے دیکھا بیت الخلا کے اندر لوٹا نیا ہے، پرانا لوٹا کیا ہوا؟ خادمین کہنے لگے حضرت وہ لوٹا تو ٹوٹ گیا، اس لیے ہم نے نیا لوٹا رکھا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، یا اللہ، پرانے لوٹے نے میری سطر دیکھی تھی، اب نئے لوٹے کے سامنے مجھے سطر کھولنی پڑے گی۔ یہ صفات ہے کام کے۔ کام کا مقصد یہ ہے کہ ہماری آنکھوں میں تقویٰ ہو، ہمارے سننے کے اندر سیرت ہو، ہمارے بولنے کے اندر حقانیت ہو، ہمارے ہاتھ اور پیر چلانے کے اندر اخلاق ہو۔ کام کا مطلوبہ مقصد یہ ہے، کام کا مطلوبہ مجمع جو ہوتا ہے وہ سن کر جاتا ہے، عملہ جو ہوتا ہے وہ کام کو لے کر جاتا ہے۔ ایک صاحب اپنی گٹھڑی باندھنے لگے، اہلیہ نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، گٹھڑی باندھی جا رہی ہے، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے آج ہماری شب داری ہے مرکز کی۔ انہوں نے کہا کیا کرتے ہو جا کر، کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم جاتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، ایک ہفتہ کام کیسے کرنا ہے یہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے اس کے بعد ہم اپنے بستروں کو کونے میں رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے مناجات کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہفتے کے اندر اتنا کام ہوا اور ایک ہفتے کا اتنا کام باقی ہے۔ اے اللہ، جو جماعتیں نکلنی تھی وہ رک گئی، جو بیرون کے تقاضے تھے وہ رک گئے۔ اے اللہ، یہ کام کیسے ہوگا؟ یہ کام تیرے خزانے سے ہوگا، یہ کام تو جس سے چاہے گا یہ کام اس سے لے گا۔ اب اللہ سے مناجات کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے، شب گزاری نہ کہو، شب بیداری کہو، وہ تو جاگنے کی رات ہے، وہ سونے کی رات نہیں ہے۔ یہاں آ کر تو امت کے احوال اللہ کو سنانا ہے کہ اللہ امت کے احوال سنے۔ ایک ہفتے کی کارگزاری ہفتے واری مشورے کے اندر ساتھی سنیں گے، شب بیداری کے اندر اللہ سنیں گے۔ نظام الدین کے اندر ایک ساتھی اعلان کے لیے کھڑے ہو گئے، اعلان بے ترتیب سے ہوگا، ترتیب سے نہیں ہوا۔ ساتھیوں نے کہا حضرت یہاں سے کام پوری دنیا میں چل رہا ہے اور یہاں اعلان بے ترتیب سے ہو، آپ فوراً ان کو بلائیے اور ڈانٹ دیجیے۔ اور جب ان کو دیکھنے کے لیے آئے تو وہ دعا میں بیٹھے ہیں، دعا میں بیٹھے ہیں، اور دعا کے کیا الفاظ ہیں؟ دعا کے یہ الفاظ ہیں، اے اللہ میرے کون سے گناہوں کی نحوست ہے جس کی وجہ سے میرا اعلان بے ترتیب سے ہو گیا؟ اعلان پر گناہوں کی نحوست کا تقاضا رکھا جا رہا ہے تو گشت کے چھوٹنے پر کیا رکھا جائے؟ روزہ کے چھوٹنے پر کیا رکھا جائے؟ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے، بہت تعجب کی
کی بات ہے، لوگ گشت کو ہلکا سمجھتے ہیں، بیان کو وزن سمجھتے ہیں. ہمارے حضرت کے ملفوظات میں لکھا ہے، اگر کوئی کام کرنے والا گشت کے اندر نہ دکھو، 3 باتوں کا اندازہ لگاؤ. کام کرنے والا ساتھی گشت میں نہ ہو، فرمایا 3 باتوں کا اندازہ لگاؤ، یا تو وہ مرض کے اندر ہے، یا تو وہ سفر کے اندر ہے، یا تو وہ قبر کے اندر ہے. یہ کام ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، سرسری نہیں ہے، منتخب کیا گیا ہے، چنا گیا ہے، چن کر دیا گیا ہے کہ دیکھو یہ چلیں گے، یہ کام ہوگا. میرے گھر کے اندر بالغ مردوں کی تعداد بہت ہے، اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے. میواتیوں نے ماں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، مولوی صاحب آپ نے ہمیں کام تو بتا دیا، اب ہمیں یہ بتائیے کہ یہ کام کرتے کرتے ہم مر جائے، ایسی کیا شکل و صورت ہے کہ اسی کام کے اندر رہے، اسی کام پر ہم چلے جائیں؟ کوئی ترکیب بتائیے. کیونکہ کئی ایسے واقعات ہیں، لوگ کام میں چلے ہٹ گئے، کنارے ہو گئے. تو ماں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ پہلا کام یہ بتایا کہ کام میں اگر چلتے چلتے آخر تک چلنا ہے اور کام کے اندر مرنا ہے تو پہلا کام ساتھیوں کے لیے رویا کرو. ایک آدمی نظام الدین کو عجیب انداز میں دیکھ رہا تھا، عجیب انداز میں. نظام الدین کے کابل گئے، ہاتھ لگایا، کہنے لگے بھائی کیا دیکھ رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے حضرت میری بڑی تمنا تھی یہ عمارت دیکھنے کی، آج یہ تمنا پوری ہو گئی. تو حضرت نے فرمایا بھائی نظام الدین کوئی سونے چاندی کا نہیں ہے، یہ بھی اینٹ پتھر کا ہے، اگر تعجب کرنا ہے تو اس پر کرو، یہاں سے جو کام چلا ہے پوری دنیا میں چل رہا ہے. نظام الدین کے اندر مٹیریل تو لیا گیا، آنسویں ڈالی گئی بنیادوں کے اندر. پہلا کام آپ نے بتایا ساتھیوں کے لیے رونا. آج اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، 100 بار معاف کرے. تقاضوں پر چلنے والے آگے، ہدایتوں پر چلنے والے آگے، بنا تشکیل کے نکلنے والے آگے، ساتھیوں کے لیے رونے والے کم ہو گئے. یہ سیرت ہے، یہ سیرت ہے. ساتھی کو اللہ سے مانگا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مانگ کر بتایا ہے. وہاں کفار پلاننگ کر رہی کہ ان کو کیسے مٹایا جائے، اور یہاں اللہ کے نبی ساتھی کو مانگ رہے، اے اللہ مجھے ساتھی دے دے. اللہ کے نبی نے مجمع کو نہیں مانگا، اللہ کے نبی نے عملے کو مانگا. کفار مکہ مشورہ کر رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کون قتل کرے گا. حضرت عمر کہنے لگے یہ کام ہم کریں گے. کہا ہاں تم ہی کر سکتے ہو. گئے ہیں ایک ارادے سے، اور یہاں اللہ کے نبی مانگ رہے ہیں اے اللہ مجھے عملہ دے دے، عملے کے لیے ساتھی دے دے جو یہ محنت کو کر سکے، جو یہ کام میں چل سکے. اللہ نے حضرت عمر کو دیا. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے، صفات جب زندگی کے اندر آئے، زلزلہ آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک درہ مارا، کہنے لگے کیوں ہل رہی ہے، کیا عمر انصاف نہیں کرتا؟ امیر المومنین ہے، ایک آدمی اپنی حاجت کے لیے رات کو آیا، دروازہ کھولا، ایک درہ مارا. جب اپنی حقیقت دیکھنے لگے، عمر تو کیا تھا، کیا حیثیت تھی؟ جیسے یہ یاد آ گیا اس کے گھر گئے، درہ دیا اور کہنے لگے لے لے یہ درہ لے لے، اپنا بدلہ پورا کروا لے. کہ عمر نہیں چاہتا کہ آخرت میں اس سے کوئی بدلہ لے. صفات جب زندہ ہوتے ہیں ساتھیوں کی عظمت آتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی محفل میں ایک آدمی نے ہوا خارج کی، ہوا خارج ہو گئی. حضرت عمر
رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا کہ یہ حرکت مجمع میں جس نے یہ حرکت کی ہے وہ فوراً چلا جائے. عبد الرحمن بن عوف سامنے تھے, کہنے لگے امیر المومنین ہم سارے چلے جائیں گے, سارے وضو کر کے آئیں گے تاکہ وہ شرمندگی سے بچ جائے. یہ ساتھیوں کی عظمت بتائی, ساتھیوں کا اکرام بتایا کہ ساتھی ایسے ہوتے ہیں جب ان پر محنت کی جاتی ہے تو یہ لٹانے والے بنتے ہیں, جب ان پر نگرانی کی جاتی ہے یہ لگانے والے بنتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محنت کی ہے ایسے ایسے صحابہ تیار ہو گئے جن کے لیے آسمان سے سلام آ گئے, آسمان سے سلام آ گئے. ابو بکر کے ایک صفات ہیں, عمر کے ایک صفات ہیں, حضرت عثمان غنی کے ایک صفات ہیں, حضرت علی کے ایک صفات ہیں. کام کا مقصد ہے صفات ہمارے اندر زندہ ہو, امت کا درد ہمارے اندر ہو, امت کی طلب ہمارے اندر ہو, امت کی طلب ہمارے اندر ہو. اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کبھی کبھی میں اللہ کے رسول کو دیکھتی, اللہ کے نبی طویل سجدہ کرتے, بڑا سجدہ کرتے, بے چین بے قرار ہوتے, ہچکیاں بند ہو جاتی. اما عائشہ فرماتی ہیں مجھے ڈر ہو جاتا, میں خوف زدہ ہو جاتی کہ اللہ کے نبی دنیا سے نہیں چلے گئے, پردہ نہیں فرما گئے. میں اشارہ کرتی, اللہ کے نبی حرکت دیتے, میرے جسم کے اندر جان واپس آ جاتی, پھر میں مطمئن ہوتی. اما عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے, اما عائشہ پوچھتی اللہ کے رسول آپ نے اتنا بڑا سجدہ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ میری امت کا کیا ہوگا, میں اسی فکر کے اندر رہتا ہوں. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ہیں, ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو دیکھنے کے لیے نکلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. ایک جگہ دیکھا نظر نہیں آئے, دو جگہ دیکھا نظر نہیں آئے, تین جگہ دیکھا. ایک جگہ آپ نے دیکھا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی تو آپ نے دیکھا اللہ کے رسول کھجور کے درخت سے نیچے کی کھجوریں چن رہے ہیں. حضرت معاذ کہنے لگے رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ یہ کھجوریں کیوں اٹھا رہے ہیں, اس کے اندر تو مٹی لگی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معاذ آج تیسرا دن ہے تیرے نبی کے پیٹ میں ایک بھی والا دانہ نہیں ہے. یہ امت ایسے ہی نہیں بنی ہے, یہ امت قربانیوں سے بنی ہے, یہ امت قربانیوں سے بنی ہے, یہ امت مجاہدے سے بنی ہے, یہ امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں سے بنی ہے. سارے نبیوں کی تکالیف ایک طرف, میرے نبی کی تکالیف ایک طرف. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم مل گیا, آپ آگ میں چلے گئے, اللہ کا کرنا ایسا ہو گیا آگ ٹھنڈی ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کو آسا پکڑنے کا حکم دیا گیا, آسا پھینک دیا, اژدہا بن گیا, واپس پکڑے پھر آسا بن گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار, اسماعیل ہٹ گئے, دمب آ گیا, آگ ٹھنڈی ہو گئی, اسماعیل کو ہٹایا گیا, موسیٰ کے لیے آسا بنایا گیا. میں جب طیف کے سفر پر گیا, میں جب طیف کے سفر میں تھا, جو پتھر مجھے لگے ہیں وہ نہ پھول بنے ہیں, نہ وہ پتھر ٹھنڈے ہوئے ہیں, وہ نفس نفیس میرے اوپر لگے. معراج کے اندر جن جوتوں کو نکال کر اللہ نے اپنے پاس آنے کا حکم دیا تھا, وہ جوتے طائف کے اندر خون سے رنگین ہو گئے. حضرت زینب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں میرے ابا کو صبح تیار کرتی, کنگھی کرتی, حالات کو درست کرتی, اپنے ابا کو روانہ کرتی, اب میں انتظار میں بیٹھ جاتی کہ اب میرے ابا آئیں گے, اب میرے ابا آئیں گے, اب میرے ابا آئیں گے. سورج ڈھل جاتا, رات کی اندھیریاں شروع ہو جاتی, ابا نظر نہیں آتے, میں باہر بیٹھ جاتی. رات کے اندھیریوں کے اندر ایک چمکدار چہرہ نظر آتا, میں یہ تصور کرتی کوئی مسافر ہوگا, کوئی نادار آدمی ہوگا, جب قریب آتے تو میں پہچان لیتی یہ تو میرے ابا ہیں. اب اپنے دوپٹے سے آپ کے بالوں کو درست کرتی, اپنی چادر کو صحیح کرتی, کبھی کبھی میرے ابا کے زخم کو بھر دیتی, اور میں میرے ابا سے کہتی ابا آپ اگر کسی کا قرض دینا ہے چلو میں چل کر معافی مانگ لوں گی. لوگوں نے کیا حال آپ کا کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بیٹی تھوڑا صبر کر لے, تیرا صبر اور میرا صبر ایک دن یہ کچے پکے مکانوں میں دین کو داخل کر کے رہے گا.
اس کے لیے رویا گیا ہے، اس کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں. کیسی قربانیاں؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے دھوپ کے اندر لٹایا جاتا، چٹانیں رکھ دی جاتی، مارنے والے بدل جاتے، مار کھانے والا بلال ہوتا. مارنے والے کہتے بلال چھوڑ دے، ہٹ جا، کہتے ہٹ بول دے. لوگ بدل بدل کر تھکتے، بلال مار کھا کر نہیں تھکتا، کہتا احد اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. حضرت شیما رضی اللہ عنہا ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ روانہ ہو گئے، مدینہ روانہ ہو گئے، کئی عرصے کے بعد جب آپ کے دین کے کام کے چرچے ہونے لگے، لوگوں نے کہا حضرت شیما سے، شیما کیا تیرا بھائی محمد بن عبداللہ تجھے یاد نہیں کرتا ہوگا؟ وہ تجھے پہچانتا نہیں ہوگا؟ تو اس کے ساتھ رہتی تھی، تو اس کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، تو اس کے ساتھ بکریاں چرایا کرتی تھی، کیا وہ تجھے بھول گیا؟ تانے دیتے تھے. حضرت شیما رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں لوگوں کی باتیں سن سن کر میرے دل کے اندر امنگ پیدا ہو گئی کہ میں میرے بھائی سے ملاقات کروں گی. اب یہ مشورے کے لیے گئی، جانے کے بعد لوگوں کے سامنے رکھا کہ میں مدینہ جانا چاہتی ہوں، میرے بھائی محمد بن عبداللہ سے ملنا چاہتی ہوں. لوگوں نے کہا ہم نے محمد کو مکے سے دھکے دے کر نکالا ہے، اگر تو وہاں جائے گی تو وہ تجھے بندی بنا کر ہم سے اپنا بدلہ لیں گے. حضرت شیما رضی اللہ عنہ کہنے لگی نہیں نہیں، میرا تو جانے کا ارادہ ہے، میں جانا چاہتی ہوں. لوگوں نے کہا اگر تو جائے گی تیرے کیے کی تو خود ذمہ دار رہے گی، ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. حضرت شیما تشکیل کر کے قافلے کو تیار کیا. اب یہ روانہ ہوئی مدینے کے لیے. مخالفت کا دور ہے، نگران صحابہ ہے، دور سے نظر پڑی مکے کی طرف سے قافلہ آ رہا ہے. فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، کہنے لگے یا رسول اللہ مکے کی طرف سے قافلہ آ رہا ہے، کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا قافلہ ہے اس کو آنے دو. جب قافلہ قریب آیا، پہلے نگران صحابی تھے، دیکھا لڑکیوں کا قافلہ ہے، کہنے لگے کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ قافلے کی ایک لڑکی کہنے لگی ہماری لیڈر شیما ہے، ہماری ذمہ دار شیما ہے، آپ ان سے بات کیجیے. حضرت شیما آگے آئی، کہنے لگی میں محمد بن عبداللہ کی بہن ہوں اور میں ان سے ملنے کے لیے آئی ہوں. اب وہ صحابی کہنے لگے کبھی آپ نے بہن کا تذکرہ نہیں کیا، کبھی آپ نے بہن کی بات نہیں کی. فوراً اندر گئے اور اطلاع دی، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑکیوں کا قافلہ ہے جس میں حضرت شیما لڑکی نامی ایک لڑکی ہے جو کہتی ہے آپ کی رضائی بہن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کانوں میں آواز پڑنا تھا فوراً اپنی جگہ سے اٹھ گئے، بے چین اور بے قرار ہو گئے. صحابہ سے کہنے لگے ہاں ہاں وہ میری بہن ہے، اس کو اندر لاؤ، احترام سے لاؤ، اکرام سے لاؤ. صحابہ کے اندر اعلان کیا کہ محمد بن عبداللہ کی بہن ملنے آئی ہے، کسی کے پاس کوئی اچھی چادر ہو تو لے کر آؤ، کھانے کا کوئی نظم ہے تو لے کر آؤ. اللہ کے رسول باہر گئے، صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا حضرت شیما ہے. حضرت شیما سواری سے نیچے اتری، بہن بھائی کو دیکھ رہے ہیں، بھائی بہن کو دیکھ رہے ہیں. حضرت شیما کہنے لگی محمد بن عبداللہ میں تو یہ سمجھتی تھی تو مجھے پہچانے گا نہیں، تو مجھے بھول گیا، آپ تو مجھے بھول گئے. اللہ کے رسول نے کہا نہیں شیما مجھے تو بھی یاد ہے، تیرے ساتھ کھیلا ہوا کھیل بھی یاد ہے، تیرے ساتھ چرائی ہوئی بکریاں بھی یاد ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیما سے کہا شیما دیکھ ایک مرتبہ میں نے تجھے اپنے کندھے پر بٹھایا تھا اور تو نے میرے موڑے پر کترا تھا، اس کا نشان آج بھی باقی ہے. چادر کو ہٹایا، نشان کو بتایا. حضرت شیما نے نشان کو دیکھا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اکرام کے لیے اندر لے گئے، بٹھایا، مہمان نوازی کی. کرنے کے بعد حضرت شیما نے کہا اے محمد بن عبداللہ میرے لوگوں نے تو مجھے بھڑکایا تھا کہ تم ہم سے بدلہ لو گے، ہمیں بندی بناؤ گے، ہمیں غلام بناؤ گے، مگر کیا تمہارے اخلاق ہیں، کیا یہ تمہارا عملہ ہے؟ تم پہ جان نچھاور کرنے تیار ہے، تم پہ جان اور مال لگانے تیار ہے، کیسے کیسے لوگوں کو تم نے تیار کیا ہے. حضرت
شیما کہتی ہیں نہیں نہیں اب تو مجھے بھی اسلام میں داخل کروا دو, اب تو مجھے بھی کلمہ پڑھا دو, میں بھی اسلام کے اندر آؤں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیما کو کلمہ پڑھایا. پڑھانے کے بعد پوچھا بہن اگر تو جانا چاہتی ہے تیرے جانے کا انتظام کیا جائے گا, اگر رہنا چاہتی ہے رہنے کا انتظام کیا جائے گا. حضرت شیما رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نہیں نہیں, جو مکے والوں نے تم کو دھکے دے کر نکالا ہے میں اسی مکے کے اندر جا کر علل اعلان کلمے کا پیغام کو, کلمے کا دعوت کو پہنچاؤں گی. اب حضرت شیما رضی اللہ عنہا کی واپسی کی تیاری ہو رہی ہے. اللہ کے رسول نے اپنی پسندیدہ سواری بلائی, حضرت شیما کو بٹھایا, آپ نکیل پکڑ کر باہر نکلنے لگے. حضرت شیما کہنے لگی اے محمد بن عبداللہ, اے اللہ کے رسول, اے آخری نبی, ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ میں نکیل پکڑ لیتی, آپ سواری پر ہوتے, آپ سواری پر ہوتے, آپ اپنے مرتبے کے اعتبار سے, آپ اپنے مقام کے اعتبار سے. اللہ کے رسول نے کہا بہن دین کی نسبت پر ملنا ہے اور دین کی نسبت پر بچھڑنا ہے, اللہ تجھے حفاظت سے پہنچا دے. حضرت شیما واپس گئی, جیسے مکے میں پہنچی ہیں اللہ کے نبی کے اخلاق کے ایسے تذکرے کیے, سواری پر اترنے سے پہلے 70 گھرانے مسلمان ہو گئے. یہ ہے کام کی قربانیاں, یہ ہے کام کے صفات کہ داعی کو بند نہیں کیا جا سکتا. ایک بزرگ مثال دے رہے تھے, ایتر کی شیشی کو چھپایا جا سکتا ہے, خوشبو کو نہیں چھپا سکتے. بریانی کو چھپایا جا سکتا ہے, خوشبو کو نہیں چھپا سکتے. فرمایا داعی کو چھپایا جا سکتا ہے, داعی کی محنت کے اثرات کو نہیں چھپا سکتے. داعی جس بستی کے اندر ہوتا ہے وہ بستی کے اندر لوگوں کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں. ایک جماعت ایئرپورٹ سے باہر نکلی, وہاں کے جو نگران تھے جماعت کو روک دیے. کہنے لگے بھائی کہاں کے ہو؟ کہنے لگے بھائی ہم جماعت کے ہیں, جماعت سے آ رہے ہیں, واپس آ رہے. تو کہنے لگے تم جماعت کے نہیں ہوتے, نہیں ہوتے. انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم جماعت کے ہیں, ہم جماعت کے ہیں. تو وہ کہنے لگا روزانہ ہم جماعتوں کو روانہ کرتے ہیں, کوئی جماعت کی نگاہیں نیچی نے, کوئی جماعت کی نگاہیں اوپر نہیں ہوتی, تمہارے پورے ساتھیوں کی نگاہیں اوپر ہیں. سارے آپ کے ساتھی بے دینی کے مناظر کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی جماعت نہیں ہو سکتی. نگاہوں کے نیچے پر لوگ اندازہ لگا رہے ہیں, تو اندازہ لگائیے کام کرنے والوں کی غیبت کے کیا اثرات ہوں گے. الغیبت اشد من القتل, الغیبت اشد من الزنا. حضرت نے تو فرمایا کسی کی غیبت کرنا ایسا ہے سوئے آدمی کی سطر کو بتا دینا. پہلا کام مایا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ کام میں اگر مرنا چاہتے ہو تو ساتھیوں کے لیے رونا سیکھو. عملہ دعاؤں سے بنتا ہے, عملہ رونے سے بنتا ہے, عملہ گڑ گڑانے سے بنتا ہے, عملہ ایسے نہیں بنتا. کام کرنے والے ایسے نہیں آتے. نماز پڑھ کر جو جاتا ہے وہ مجمع ہوتا ہے, مشورے میں جو بیٹھتا ہے وہ عملہ ہوتا ہے, تعلیم میں جو بیٹھتا ہے وہ عملہ ہوتا ہے, بیان میں جو بیٹھتا ہے وہ عملہ ہوتا ہے. اب اس کی نگرانی کی جائے, اس کے اوپر نظر ڈالی جائے کہ یہ کس سطح کا ہے, یہ کیا سطح کی قربانی دے سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کے اندر اعلان کیا ایک جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی ہے, کون کیا دے گا؟ حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے, کہنے لگے اے اللہ کے رسول 200 اونٹ مال کے ساتھ. دوسری مرتبہ اعلان ہوا, کہنے لگے پھر حضرت عثمان غنی اٹھ گئے, اے اللہ کے رسول 200 اونٹ. پھر تیسری مرتبہ اعلان ہوا, کون دے گا؟ پھر حضرت عثمان غنی اٹھے تیسری مرتبہ. اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان اب تم نہیں اٹھنا, بیٹھ جاؤ. کام کا مقصد الگ ہے, اسی لیے ہمارے بڑوں کی منشا, ہمارے بڑوں کا مطالبہ اس وقت کے اندر یہ ہے کہ کسی طریقے سے کام کے نتائج, کام کے فوائد, کام کا مقصد, کام کا مطلب ساتھیوں کے اندر صفات کو زندہ کرنا ہے. اسی لیے وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اسی لیے حضرت جی انعام الحسن صاحب اور حضرت جی سعد صاحب دامت برکاتہم فرما رہے ہیں حیات الصحابہ اسی لیے لکھی گئی ہے کہ تم اپنے ہر مذاکرے میں صحابہ کے تذکرے کرو. اگر حیات الصحابہ نہیں پڑھو
تذکرے شروع کرو گے، اپنے تذکرے شروع کرو گے، اپنی کرامتیں بتانا شروع کرو گے. ایک علاقے میں ایک جماعت کے ساتھی اپنی کارگزاری سنا رہے تھے. ایک ساتھی اٹھے، کہنے لگے بھائی تم اپنی کارگزاری نہ سناؤ، ہمیں تو یہ بتاؤ اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہوا ہے، صحابہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، صحابہ کی مدد کے قصے سناؤ. جب حیات الصحابہ پڑھیں گے صحابہ کے واقعات ہمارے سامنے ہوں گے. بڑی عجیب بات حضرت نے فرمائی جب ہم فبروری یا مارچ کے سفر میں نظام الدین میں تھے. حضرت نے فرمایا بڑے تعجب کی بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے، لوگ اللہ کے راستے میں جماعتوں میں نکل کر بھی اپنی پہچان دنیا سے کرواتے ہیں، اپنی پہچان دنیا سے کرواتے ہیں. کہا کہ صاحب ہمارے پاس لاریاں ہیں، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس شو روم ہیں، ہمارے پاس اتنی دنیا ہے، جس کے دل میں دنیا ہوگی وہ دعوت بھی دنیا کی دے گا، آخرت کی نہیں دے گا، کیونکہ یہی دنیا ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کا نام لیے تو ہیبت ہیبت ہو رہی، ڈر رہا، دل ڈر رہا. آپ نے فرمایا مال کو صدقہ کر دے. مال صدقہ کیا. دوسرے دن آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول اب موت سے ڈر نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا کل تک تیرا مال دنیا میں تھا، تیرا دل بھی دنیا میں تھا، آج تیرا مال آخرت میں چلا گیا، تیرا دل بھی آخرت میں ہے. قوائف کے اندر خروج کے تذکرے ہیں، انفرادی خروج کا کوئی تذکرہ نہیں. حضرت نے فرمایا اگر خروج کے تذکرے کرو گے، ساتھیوں کے اندر اگر صفات نظر نہیں آئیں گے تو ساتھی بدذہن ہوں گے. اسی لیے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو کام کو کام سمجھو، کام کو کام نہیں سمجھو گے کام کھیل بن جائے گا. محمد الستار صاحب فرما رہے تھے کام کو اگر ساتھی کام نہیں سمجھیں گے یا تو وہ دیوانوں کا فیل بنا دیں گے یا تو بچوں کا کھیل بنا دیں گے. دیوانوں کا فیل کیا ہوتا ہے؟ وہ کچرا اٹھاتے ہیں، بڑی دور تک جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں، پھر کچرا اٹھاتے ہیں، پھر دور جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں. ان کے عمل کا، ان کی حرکت کا کوئی وجود نہیں ہوتا، وہ بس چلتے رہتے ہیں. اور بچوں کا کھیل، بچے جب کھیلتے ہیں کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی وکیل بنتا ہے، کوئی جج بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے. جیسے ان کا کوئی بڑا آ گیا اور ان کو ڈرا دیا، ڈاکٹری ختم، وکالت ختم، پورا کھیل ختم. فرمایا کام کو کام نہیں سمجھو گے بچوں کا کھیل بنا دو گے. اسی لیے یہ کام بڑا اونچا کام ہے. اسی لیے قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول، اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، نبوت کے دروازے کو بند کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پردہ فرما گئے، صحابہ کو اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول پردہ فرمائے ہیں. جیسے حضرت عمر کو اطلاع ملی رضی اللہ عنہ، تلوار لے کر مدینے میں ٹہلنے لگے. جو کہے گا اللہ کے رسول پردہ فرمائے ہیں اس کی گردن اڑا دی جائے گی. کوئی صحابی نزدیک جانے تیار نہیں ہے. حضرت ابو بکر نے دیکھا عمر کی حرکت کو، فوراً قریب آئے، ممبر پر چڑھے، چڑھ کر کہا، آپ نے خطبہ دیا جس کے اندر یہ فرمایا جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج پردہ فرما گئے، جو اللہ کے لیے کام کرتا تھا وہ اللہ قیامت تک باقی ہے. کام تو اللہ کے لیے کرنا ہے. ایک جماعت ایک علاقے میں گئی، بہت جماعتوں کو نکال کر آئی، بہت جماعتیں نکلی، بہت کارگزاریاں نظام الدین پہنچی. اب وہ جماعت کے ذمہ دار حضرت کے پیچھے پیچھے پھرنے لگے. حضرت مجھ سے ملیں گے، حضرت مبارکباد دیں گے، حضرت معانقہ کریں گے، حضرت گلے ملیں گے. ادھر گئے تو حضرت ادھر جا رہے، ادھر گئے تو ادھر جا رہے. اب ان کے دل کے اندر مایوسی آ گئی. کہنے لگے اتنا کام کر کے میں آیا، اتنی جماعتیں نکال کر آیا اور حضرت میرے سے بات کرنے بھی تیار نہیں ہے. غصے سے واپس چلے گئے. آگے راستے تک گئے، دل کے اندر خیال آیا میں نے یہ کام حضرت کے لیے نہیں کیا، میں نے تو یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے. حضرت بات کرے نہ کرے میں پھر واپس جاؤں گا. اب جب نیت درست ہو گئی واپس آئے، حضرت گلے سے لگا لیے. کہا یہ کام ہے، یہ کام ہے جو لوگوں کے لیے کرتا ہے اس کا بدلہ لوگوں سے دلوایا جاتا ہے، جو اللہ کے لیے کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ خود دیتے ہیں. اسی کرنول کے اجتماع میں حضرت علماء کے مجمع میں یہ فرمایا تھا کہ ایک کام اجر کا
اللہ دیتے ہیں. حضرت ابو بکر کو اللہ نے اجر دیا. گشت پر کوئی اجر نہیں, استقبال پر کوئی اجر نہیں, تعلیم پر کوئی اجر نہیں, کوئی اجرت نہیں, استغفر اللہ, کوئی تنخواہ نہیں. یہ تو اجر کا کام ہے, یہ تو ثواب کے لیے کیا جا رہا ہے. منتخب کے اندر ایک حدیث ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بڑھیا کا انتقال ہوا. رات کا وقت تھا, صحابہ نے اطلاع نہیں دی, تحدید ہو گئی, تدفین ہو گئی. ہونے کے بعد فجر کی نماز میں اللہ کے نبی کو اطلاع ملی کہ آج بستی میں, آج قبیلے میں کوئی مرا ہے. صحابہ سے پوچھا کیا بھائی کوئی مرے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ رات میں ایک بڑھیا کا انتقال ہوا. آپ نے فرمایا مجھے اطلاع نہیں دیے. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ رات کا وقت تھا, ہم نے مناسب نہیں سمجھا آپ کو اطلاع دے. آپ نے فرمایا جس بڑھیا کو تم نے رات میں دفن کیا ہے میں نے اسے جنت میں دیکھا ہے. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل تھا اس کا جس کی وجہ سے وہ جنت میں ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا عمل یہ تھا وہ مسجد کے سامنے سے جب بھی گزرتی مسجد کا کچرا اٹھاتی تھی. مسجد کا کچرا اٹھانے والے کو جنت دی جا رہی ہے تو مسجد کو آباد کرنے والے کو کیا دیا جائے گا؟ مسجد کے کھوٹوں کو کیا دیا جائے گا؟ مسجد کی آبادی کے مشورے کرنے والوں کو کیا دیا جائے گا؟ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو کام ایسے کرو, کام کو لے کر عالم میں پھرو, عالم کی نیت کرو. یہ کام ہمت والوں کا ہے, تم ہمت کر کر نکلو گے, نصرتوں کو ہم پیدا کریں گے. ہمارے علاقے کی ایک جماعت بیرون گئی. جانے کے بعد وہاں دیکھا 6 جوڑے ہیں, 7 گاڑیاں ہیں. ایک گاڑی کے اندر ایک جوڑا بیٹھ گیا, ایک گاڑی خالی ہو گئی. اب وہ ڈرائیور جو گاڑی کا تھا ہاتھ باندھ کر افسوس کرنے لگا. اسے کہا کہ بھائی افسوس کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا بھائی میں بھی اس نیت سے آیا ہوں کہ جماعت آئی ہے مجھے بھی کچھ اجر مل جائے. مگر سارے ساتھی تو گاڑیوں میں بیٹھ گئے. وہ کہنے لگا مجھے ثواب کا حقدار بنا دو, کم سے کم تمہاری چپلیں میری گاڑی میں آ جائیں. بنگلہ دیش جا رہے ہیں, افریقہ جا رہے ہیں, کینیا جا رہے ہیں, جاپان جا رہے ہیں, کوئی پہچان والا نہیں, کوئی رشتہ دار نہیں, کوئی قبیلہ خاندان کا نہیں. یہ ہمت کر کے نکل رہے ہیں, اللہ نصرتوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم ہمت کر کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمت کر کے آگ میں گئے ہیں, قرآن کی آیت بنی ہے, قرآن کی آیت اتری ہے, آگ کو ٹھنڈا کیا گیا ہے. یہ ہمت کر کے نہیں جاتے, آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی. یہ سیرت ہے. میواتیوں نے کہا حضرت ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ کام پر مرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ پہلا کام بتایا ساتھیوں کے لیے رو, ایک ساتھی کے لیے روئیں. اللہ ہمارا یہ ساتھی بڑی صلاحیت والا ہے, یہ بڑے علم والا ہے, یہ بڑا ایسا ہے, یہ بڑا ایسا ہے. اللہ یہ کام میں چلے گا, اللہ اس کی آخرت بن جائے گی, اللہ اس کی زندگی سنور جائے گی. ایک ساتھی کے لیے مانگے. حدیث ہے جو دوسروں کے لیے مانگتا ہے اللہ پہلے اس کو دیتے ہیں. ہم مانگے اوروں کے لیے. دوسرا کام مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میواتیوں کو بتایا کہ دوسرا کام ساتھیوں کی غلطی کو نظر انداز کرنا. دل صاف, دائی کا دل سمندر ہو, ہر چیز اس کے اندر آ جائے, ہر ایک کی غلطی کو نظر انداز کیا جائے. جو گاڑی چلتی ہے وہی گاڑی خراب ہوتی ہے, رکی ہوئی گاڑی خراب نہیں ہوتی. کام کرنے والے ساتھی سے غلطیاں ہوتی ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بچپن سے اللہ کے رسول کے ساتھ تھا, کئی مرتبہ میرے سے غلطی ہوئی, کبھی اللہ کے رسول نے مجھے ٹوکا نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خادم سے غلطی ہو گئی, ایک برتن ٹوٹ گیا. جیسے برتن ٹوٹ گیا حضرت علی غصے سے دیکھنے لگے. وہ بھی حضرت علی کا خادم تھا. قرآن کی ایک آیت پڑھا جو دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں اللہ انہیں معاف کرتا ہے, ایسے کچھ پڑھا. تو اس کے بعد حضرت علی نے اس کا جواب دیا میں نے معاف کر دیا. معاف کرنا تو اللہ کی سنت ہے. 3 صحابہ کو جب بائیکاٹ کیا گیا 50 دن تک,
کس نے معاف کیا؟ اللہ نے معاف کیا. فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم. اے نبی جی ہم نے ان کو معاف کر دیا, اب ان کو اپنے مشورے میں شامل کر. تو اس لیے بھائی دوستو بزرگوں عزیزوں, اس وقت میں کام کے تقاضے, کام کے مقاصد یہ ہیں کہ صفات ہمارے اندر ہو, کام کے اندر اضافے ہو, کام کے اندر ترقی ہو. ہماری ترقی کام کی ترقی ہے, ہمارا رکنا کام کا رکنا ہے. حضرت نے فرمایا چلتی ٹرین سے جو آدمی کام میں لگ کر ہٹ جاتا ہے, یوں فرمایا کہ چلتی ٹرین سے کود جاتا ہے. کام کے اندر دو صفات کی ضرورت ہے, ایک تو مخلص ہو, دوسرے اطاعت والے ہو. اطاعت ہو کہ جو بات ہمارے بڑے بتا رہے ہیں انہی باتوں پر ہم عمل کریں گے, وہی بات امت تک پہنچائیں گے امانت کے ساتھ. فرمایا موقع بموقع نظام الدین آیا کرو. فرمایا جو نظام الدین آتا ہے نظام الدین کی چلاتا ہے, جو نظام الدین نہیں آتا وہ اپنی چلاتا ہے. دو ساتھی نظام الدین کی سیڑھیاں اتر رہے تھے, پیچھے حضرت جی بھی ہیں. دو ساتھی آپس میں بات کر رہے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں؟ چلو بھائی جلدی نماز پڑھ لیں گے, اس کے بعد کھانا کھا لیں گے. حضرت رکے, کہنے لگے بھائی یوں کہو کہ جلدی کھانا کھائیں گے, نماز اطمینان سے پڑھیں گے. اسی لیے بھائی دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجمع میں اعلان کیا اللہ کے راستے میں جانا ہے. دو صحابہ اٹھ کر چلے گئے. فوراً ایک قاصد کو بھیجا, جاؤ یہ گئے ہیں, جا کر دیکھو کیا احوال ہے. وہ گئے ہیں, گھر کے دروازے کے باہر کھڑے تو اندر دونوں میں بحث ہو رہی ہے. کیا بحث ہو رہی ہے؟ باپ کہہ رہے بیٹے سے, دیکھ اللہ کے راستے کا تقاضا ہے, میں اللہ کے راستے میں چل چل کر بوڑھا ہو گیا, اب اللہ کے راستے میں جاؤں گا میں مر جاؤں گا. بیٹا کہہ رہا ہے نہیں میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا, آپ بہت چلے, اب آپ گھر میں رہیں گے, میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا. باپ کہہ رہے بیٹے سے میں جاؤں گا, بیٹا کہہ رہے باپ سے میں جاؤں گا. دونوں میں تکرار بڑھ گئی. دونوں کا فیصلہ اللہ کے نبی کے پاس گیا. اللہ کے نبی نے قرعہ کیا, دونوں کا نام لکھیں گے, قرعہ میں جو اٹھے گا وہ جائے گا. قرعہ نکالا, بیٹے کا نام آ گیا. جیسے بیٹے کا نام آیا باپ نے پرچی لی, سینے سے لگایا اور بیٹے سے کہنے لگا بیٹا اب تو نام بھی تیرا آ گیا, فیصلہ بھی تیرے جانے کا ہو گیا, اگر پھر بھی دیکھ اپنے باپ کے اوپر احسان کر لے, میں جاؤں گا, میری زندگی چلی ہے, میں بیماروں کے جیسا گھر پہ مرنا نہیں چاہتا. حضرت ابو ایوب انصاری کا وہ واقعہ, آپ پوری زندگی اللہ کے راستے میں چلے ہیں اور آپ کا جنازہ بھی اللہ کے راستے میں چلا ہے. کام کرنے والا کام کے اندر مرے. ایک مرتبہ مرکز نظام الدین کے ایک بزرگ نے یہ فرمایا کہ بھائی دیکھو کام ایسے کرو جیسے بھائی اشرف نے کیا ہے, عالم کے اندر پھرے ہیں, نظام الدین نے قبر بنائی ہے. حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ ہے, اللہ کے راستے میں جانے کا فیصلہ ہو گیا, اپنی گٹھڑی باندھنے لگے. گھر والی نے کہا کیا بات ہے, گٹھڑی باندھ رہے ہو؟ کہنے لگے نہیں اللہ کے راستے میں جانے کا فیصلہ ہو گیا. کہنے لگی بیوی اللہ کے راستے میں جو جاتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, آؤ ہم دعا کریں گے, آپ آمین کہنا. بیوی دعا کر رہی ہے, اے اللہ میرا شوہر تیرے راستے میں جا رہا ہے, اس کو حفاظت کے ساتھ واپس لوٹا. حضرت جعفر کہنے لگے نہیں ہم اس پر آمین نہیں کہتے, ہم آمین نہیں کہیں گے. بیوی نے کہا کیوں نہیں کہیں گے؟ کہنے لگے تم کیا سمجھتی ہو ہم واپس آنے کے لیے جا رہے ہیں؟ نہیں ہم تو اس لیے جا رہے ہیں ہم دشمن کو مارے, دشمن ہمیں مارے, پھر ہم دشمن کو مارے, پھر دشمن ہمیں مارے, پھر دشمن ہماری ناک کاٹ دے, ہمارے کان کاٹ دے, ہمارے ٹکڑے کر دے, اس حالت میں ہم میدان قیامت پہ اٹھے. حضرت نے فرمایا جو جس مسئلے کے لیے رک رہا ہے اس مسئلے کا حل نکلنے میں ہے. تشکیل کرنے والوں کو دشمن نہ سمجھو, یہ تو معاون ہیں, یہ تو مددگار ہیں. یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہاراشٹر کے ذمہ دار فرماتے تھے آج تو 4 ماہ کی تشکیل ہو رہی ہے, ایک زمانہ آئے گا لوگوں کے سامنے زندگیوں کی تشکیل ہوگی, لوگ زندگی لٹانے کے لیے بھی تیار ہوں گے. میں گھر کے اندر رہوں, امت میں دین پہلے نہیں ہو سکتا. مایوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے راستے کی مشقتیں تم اگر اٹھانا نہیں چاہتے تو اس کا مطلب صاف ہے امت کی ہدایت تم نہیں چاہتے. اسی لیے بھائی دوستو بزرگوں عزیزوں, اب ہمارا رکنا, اب ہمارا رک جانا ایسا ہے امت کی ہدایتوں کو روک دینا. میں کام میں چلوں, میں کام میں چلوں, میں کام میں پھروں, میں کام میں نکلوں, میرے گھر کا ذمہ اللہ کا ہے, میری اولاد کا ذمہ اللہ کا ہے. بیرون ملک والے, باہر ملک والے ایئرپورٹ پر اپنی گاڑیوں کو لا کر دیکھ رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, یہ نظام الدین والے, یہ ہندوستان والے آئیں گے, ہمیں دین سکھائیں گے, ہمیں اللہ
پھر واپس چلے جا رہے ہیں. اللہ آج ہمارے کون سے گناہوں کی نوبت ہے کہ کوئی جماعت آج نہیں آئی. ملک انتظار کر رہے ہیں اور ہم اپنے گھروں میں ہیں. ملک رو رہے ہیں, ہم ہمارے کاروبار میں ہیں. آج تک ہم کام میں چلے, اللہ نے کوئی نقصان نہیں کیا. آگے چلیں گے, اللہ کوئی نقصان نہیں کرے گا. میوات کے علاقے سے جو جماعت نکلی ہے, ہم اور آپ جانتے ہیں 27 سال کے لیے 27 لاکھ خرچ کے ساتھ آج 2 سال ہو گئے. زندگیاں دی ہیں لینے کے لیے. یہ زندگی امانت ہے. یہ زندگیوں کو لگاؤ دین کے کام پر. جب یہ زندگیاں دین پر لگے گی تو ہمارے گھر سے علماء کی بو آئے گی, ہمارے گھر سے حفاظ کی بو آئے گی, ہمارے گھر سے دعوت کے ساتھیوں کی بو آئے گی. اخلاق والے ہمارے گھر میں ملیں گے, کردار والے ہمارے گھر میں ملیں گے. اس لیے بھائی دوستو, اب رک جانا خطرے سے خالی نہیں ہے. اب تو کھڑے ہو جاؤ, اب تو امت پر ترس کھاؤ, اب تو امت پر تڑپو, اب تو امت کے لیے رو. دیکھو حالات کیسے کیسے بن رہے ہیں. کیسے کیسے حالات بن رہے ہیں. ہم ہماری دنیا کے اندر ہیں, ہم ہمارے کاروبار کے اندر ہیں, ہم ہماری دکانوں کے اندر ہیں. امت جہنم کے دائرے پر کھڑی ہے. امت کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں, امت کے اعمال چھوٹ رہے ہیں. ایک جنازہ نبی کے زمانے سے صاحب نے کسے گیا. حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہو گئے, اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے, اے اللہ کے رسول یہ تو یہود کا جنازہ ہے. آپ نے فرمایا وقت کا نبی موجود ہے, ایک آدمی بغیر ایمان کے چلا گیا. ہم غور کریں, 30 سال سے کام میں ہیں, ہمارے خاندان کے کتنے افراد ہیں بنا چلا لگائے چلے جا رہے ہیں. ارے ہم تو وہ چراغ ہیں جو جل کر دنیا کو روشن کر رہے ہیں, ہمارے خود کے نیچے اندھیرا پڑا ہوا ہے. ابھی کتنے ساتھی ایسے ہیں جو بالغ مردوں کو گھر چھوڑ آئے ہیں, کتنے نوکروں کو دکان چھوڑ کر آئے ہیں. کہتے ہیں دکان بند کر کے تو گھر چلا جا, میں تو شب گزاری کے لیے جا رہا ہوں. یہ قوا انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو. ہر ساتھی ایک کو لائے. ایک میواتی 3 سال کے بچے کو پکڑ کر لائے. حضرت نے کہا بھائی اتنے بچے کو کیوں لائے؟ کہنے لگے حضرت جی یہ بھی جنت میں جانے کا حقدار ہے. جب کام کے صفات زندگی میں آئے ہیں تو کام ایسے چلا ہے, کام ایسے چلا ہے. کام کی ترقیاں یہ ہیں جس میں ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں. عملہ الگ ہے, مجمع الگ ہے. عملے کے لیے بہت ساتھیوں نے رویا ہے, اللہ کو منایا ہے, اس کے بعد ہدایت ملی ہے. ہمارے جملوں سے, ہماری حرکت سے اگر عملہ ٹوٹے گا تو فرمایا نقصان اپنی ذات کا ہے. کام تو بہت آگے چلا گیا, بہت آگے چلا گیا. ایک زمانہ تھا کہ ہمارے نہیں چلنے سے کام کا نقصان تھا. نہیں, کام کا کبھی نقصان نہیں تھا, نقصان تو اپنی ذات کا تھا. ابو طالب کا اللہ کے نبی کی محنت کی انتہا یہ تھی کہ ابو طالب کے آخر وقت میں کہے اچھا کان میں پڑھ لا, کان میں کلمہ پڑھ لو تاکہ میں سفارش کروں. یہ محنت کے نتائج ہے کہ آخر وقت میں بھی ہم پہنچے. آخری درجے میں 3 دن تو لگا لو, آخری دن میں چلہ تو لگا لو. حضرت فرماتے تھے کہ جو 4 مہینے لگا کر مرتا ہے یہ امید ہے کہ وہ ایمان پر مرتا ہے. حضرت نے پوچھا حضرت ہم کام کی ترغیب کیا دیں, کام کے لیے ساتھیوں کو ترغیب کیا دیں؟ تو مایوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سب سے بڑی ساتھیوں کے لیے ترغیب یہ ہے تم ایمان پر مر جاؤ. یہ سب سے بڑی ترغیب ہے. اس لیے بتاؤ بھائی, ملکوں کے لیے, علاقوں کے لیے, بستیوں کے لیے جو شرائط کے اندر ہیں, جو قواعد کے اندر آتے ہیں, وہ فوراً اٹھ جائے. اللہ کی ذات کو حاضر و ناظر جان کر 5 ماہ بیرون کے لیے کون کون اپنے اپنے ارادوں کو ظاہر کر رہے ہیں, فوراً اٹھ جائیں. بتائے بھائی اس کے لیے بھائی جن حضرات کے اندرون میں 3 مرتبہ 4 ماہ لگ چکے ہیں وہ بیرون کے لیے بتائے بھائی, جلدی بتائے بھائی انشاءاللہ. بھائی اٹھنے کی فضا نہ بنائے بھائی. ہمارا مجلس کا وقت کیا ہے بھائی, دعا پر ختم ہے. ساتھی پہل کرے بھائی, شروع کرے بھائی. بتائے بھائی بیرون کے لیے. حلقے والے بتائے, حلقے والے بتائے, شہر والے بتائیں جو قوائف کے لیے آتے ہیں. جماعتیں ہیں تو جماعتیں بتائیں, انفرادی بتائیں. 5 ماہ کے لیے بتائے بھائی. ہاں اٹھنے کے لیے بیٹھے رہے بھائی. شفیع ذرا جاؤ. جو جگہ نہیں چھوڑتے ہیں انہوں ملک کیا چھوڑیں گے. حضرت فرماتے تھے جو آدمی جگہ نہیں چھوڑنا پسند کر رہا انہیں ملک کیا چھوڑتا. بولے ابھی بھی ہے. قوائف میں کون کون آتے ہیں اس میں؟
جن کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگے وہ ذرا ہاتھ اٹھا دے. ہاتھ اٹھا بھائی, ہاتھ اٹھا دے جن کے 3 مرتبہ 4 ماہ لگ گئے. بتائے بھائی ساتھی. 3 مرتبہ 4 ماہ کسی کے بھی نہیں لگے, اس میں ایک لگ گئے ہیں. اور بتائے بھائی. اندرون میں بتائے بھائی ساتھی. 4 ماہ کے لیے بتائے. بیرون کی جماعت اللہ قبول فرمائے, اللہ نکلنا آسان فرمائے. مزید قریشی حلقہ نالبند سے بھائی بیٹھ جائیں کوئی نہ اٹھے. ایسا بتائے بھائی, جماعتیں بتائیں, ایک پوری جماعتیں بتائے بھائی. ماشاءاللہ بیٹھنے پر کیا ہے بھائی, نام آ رہی ہیں, جماعتیں بھی آ رہی ہیں انشاءاللہ. اور دوسرے حلقے بھی بتائے بھائی, انفرادی نام بھی بتائے. جب تک نہیں نکلتے بات سمجھ میں نہیں آتی بھائی. ہاں 4 مہینے کے لیے کیا نام بھائی؟ عمر بھائی, اللہ قبول فرمائے, اللہ نکلنا آسان فرمائے. شاہ بھائی اللہ قبول فرمائے. محبت شاہ بھائی اللہ قبول فرمائے. بتائے بھائی 4 مہینے کے لیے بتائے. ساتھی کھڑے ہو جائیں. کالے کریم مسجد سے اٹھ جائیں. بولو بھائی نام کیا ہے؟ بتائے بھائی. ماشاءاللہ 4 ماہ کے لیے بتائے اور 5 ماہ کے. طاہر بھائی ایک جماعت 4 ماہ کی, بدار پیٹ سی, اللہ قبول فرمائے بھائی. طاہر بھائی ذمہ دار. ایسا بتائے بھائی, جماعتیں بتائے انشاءاللہ. انفرادی نام بھی بتائے. ارادے کرے بھائی, ارادہ جس کے اندر ارادہ ہو رہا ہے وہ ظاہر کرے بھائی. اللہ کی طرف سے ارادہ ہو رہا ہے. ارادہ کرنا, کوشش کرنا, نکالنے والے تو اللہ ہے. بتائے بھی, نام بتائے بھی. کرو بھائی, ارادے کرو. کیا نام؟ عبدالسلام بھائی ایک 5 ماہ کے لیے, اللہ قبول فرمائے. مسجد روزہ نہیں, روزہ حلقہ کے, اللہ قبول فرمائے. اور بتائے بھی انشاءاللہ. چلے کے لیے بھی بتائے بھائی انشاءاللہ. چلے کے جماعت آئے تو بھی بتائے. حضرات کا وقت, سال کا وقت ہو گیا. اور ساتھی بتائے. بتائے بھائی انشاءاللہ, جلد سے جلد نام بتائے, دعا ہو جائے گی انشاءاللہ. میں اپنے حلقوں میں جو جماعتیں بنی ہیں بار بار لکھاؤ نام, یہاں پر بھی لکھاؤ. لکھانا کہیں ہر جگہ نکلنا کا تو ایک ہی جگہ. کیا نام؟ حلقہ ادریس سے ایک جماعت چلے کی, اللہ قبول فرمائے بھائی. ایسے بتائے بھائی ساتھی, جماعتیں بتائے, انفرادی بتائے. دوسرے اور بھی حلقے ہیں نا بھائی, وہ حلقے والے بھی بتائیں. کیا نام بھائی؟ حافظ صاحب بیرون کے لیے, اللہ قبول فرمائے. حافظ ابراہیم صاحب کون سی مسجد؟ پسپل کے, اللہ قبول فرمائے. تانڈا پاڑ کے, اللہ قبول فرمائے. پوری ایک جماعت ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. اللہ نکلنا آسان فرمائے, اللہ مدد فرمائے. حلقے نئی پیٹ سے امیر صاحب ایک جماعت. کب سے امیر صاحب؟ اکتوبر 7 تاریخ سے ایک جماعت حلقے نئی پیٹ سے, اللہ قبول فرمائے بھائی. ماشاءاللہ بھائی آپ کے بیٹھنے پر نامیں آ رہی, جماعتوں کے عزائم ہو رہی. اور بھی بتائے ہوئے ساتھی انشاءاللہ, جیسا جو اپنے حلقوں سے جو ڈیٹ طے کر لیے ہیں وہ ڈیٹ کو بھی ظاہر کرے بھائی. اور بھی حلقے ہیں ہمارے, بتائے بھی ساتھی.
کیا نام بولے؟ اٹھو بھائی، اوپر لکھا ہو کیا نام؟ اکبر. اللہ قبول فرمائے. 4 ماہ کے لیے اللہ آسان فرمائے. کون سی مسجد بھائی؟ ٹانڈا پاڑ کے ساتھی. ماشاء اللہ بھائی. یہاں سے بھی بتاؤ بھائی, پیچھے سے بتاؤ اور بھی ساتھی ہے. انشاءاللہ بھائی اپنی مسجدوں سے بھی انشاءاللہ نیتیں کر لکھائے اور محنت کریں. اپنی مسجدوار جماعت سے لے کر محنت کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے ہم صاحب. مقامی کام کریں بس. طریقے سے مقامی محنتوں میں جڑے رہیں. اپنی مسجد کے مشورے میں, اپنی مسجد کی ملاقاتوں میں. ایک آخری بات, حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ملاقات کے لیے گئے. بہت دیر تک اللہ کے رسول نے ایک یہودی سے بات کی تو حضرت عمر تھک گئے. اللہ کے رسول سے کہنے لگے, اے اللہ کے رسول اب چلیے اب چلیے اب چلیے. حضرت عمر تھک گئے تو اللہ کے رسول نے کہا عمر ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ. کچھ دیر کے بعد وہ اسلام لے کر آئے تو آپ نے فرمایا عمر اگر میں تیری باتوں میں آ جاتا تو وہ بغیر ایمان کے دنیا سے چلا جاتا. تو اس لیے بھائی دوستو, ہر ساتھی پابندی کے ساتھ ملاقاتیں کرے. ہمارے حضرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ روزانہ 25 لوگوں کو دعوت دے. جب میواتیوں میں یہ بات چلی تو میواتیوں نے کہا 25 آدمیوں کو دعوت دینا ہمارے لیے آسان ہے. لوگوں نے کہا کیسے آسان ہے؟ کہنے لگے ہم فرض نماز سے پہلے 2 کو دیتے ہیں, فرض نماز کے بعد 3 کو دیتے ہیں. 5 نمازوں میں 25 آدمی ہو گئے. اب آگے کا کام بتائیے. اپنے مشورے سے جڑ کر رہیں جی, اپنے مرکز سے جڑ کر رہیں. 4 شنبے کا مشورہ ہوتا ہے, اس کے اندر ساتھی پہنچے اور شب گزاری کے اندر اہتمام سے رہیں. اپنی گشت ہے, پڑوس کی گشت ہے, پھر بغیر کسی تشکیل کے ہر ہفتہ ہمارا ماہانہ سے روزہ پابندی سے نکلے. کام کے تقاضے بڑھ رہے ہیں اور ہمیں بھی آگے بڑھنا ہے. کریں گے سب انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق دے. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا. اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما. اے اللہ اپنے کرم سے عافیت کے فیصلے فرما. اے اللہ اپنے کرم سے سہولتوں کے فیصلے فرما. اے اللہ جانے انجانے جو غلطیاں ہوں ان کو معاف فرما. اے اللہ ریاکاری سے حفاظت فرما. اے اللہ مکاری سے حفاظت فرما. اے اللہ جھوٹ سے حفاظت فرما. اے اللہ بغض سے حفاظت فرما. اے اللہ تکبر سے حفاظت فرما. اے اللہ جھگڑوں سے حفاظت فرما. اے اللہ حادثات کی موت سے حفاظت فرما. اے اللہ شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما. فتین کے فتنوں سے حفاظت فرما. اے اللہ نفس کے دھوکے سے حفاظت فرما. اے اللہ بری سوچ سے حفاظت فرما. اے اللہ برے وسوسوں سے حفاظت فرما. اے اللہ برے خیالات سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اندر استقامت پیدا فرما. ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما. اے اللہ ہمارے اندر اللہ صفات کو زندہ فرما. اے اللہ ہمارے بڑوں کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما. اے اللہ بڑوں کی اطاعت میں چلنے والا بنا. اے اللہ بڑوں کی اطاعت میں کام کرنے والا بنا. اے اللہ ہمیں مشورے کے حوالے کر دے. اے اللہ ہمیں مشورے کا پابند بنا دے. اے اللہ کام کیا عظمت ہمارے دلوں کے اندر پیدا
فرما. اے اللہ کسی گناہوں کی نحوست سے ہمیں کام سے محروم نہ فرما. اے اللہ کسی گناہوں کی نحوست سے ہمیں کام سے محروم نہ فرما. اے اللہ اس کام سے ہماری زندگیاں بنی ہیں. اے اللہ اس کام سے ہماری دنیا بنی ہے. اے اللہ اس کام کے ذریعے سے ہماری آخرت بنا دے. اے اللہ اس کام کے ذریعے سے ہماری آخرت سنوار دے. اے اللہ ہماری تربیت کے فیصلے فرما. اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ پورے عالم کے اندر اس محنت کو لے کر چلنے کے فیصلے فرما. اے اللہ ہم رک گئے ہمارا نقصان ہے. اے اللہ ہم ٹھہر گئے ہمارا خسارہ ہے. اے اللہ ہمیں نکال لے. اللہ ہمیں نکال لے. اللہ ہمیں نکال لے. اے اللہ کون سے گناہوں کی نحوست ہے کہ ہمیں بیرون کے لیے قبول نہیں کیا جاتا. اے اللہ کون سے گناہ کی نحوست ہے ہمیں اندرون کے لیے قبول نہیں کیا جاتا. اللہ وہ گناہ سے توبہ کرتے ہیں. اللہ وہ جرم سے توبہ کرتے ہیں. اللہ وہ جرم کو معاف کر دے. اللہ وہ گناہ کو معاف کر دے. اللہ تو اگر معاف نہیں کرے گا, اللہ تو اگر معاف نہیں کرے گا, اے اللہ کون سی ذات ہے جو ہمیں معاف کر دے. اللہ کون سی ذات ہے جو ہمیں سینے سے لگا لے. کون سی ذات ہے جو ہمیں گلے لگا لے. اللہ تیرا پاک گھر ہے. اے اللہ یہ مجمع بڑا پاک ہے. اللہ تیرے دین کی نسبت پر جڑا ہے. اے اللہ تیرے نبی کی محنت کو لے کر جڑا ہے. اللہ ہمیں بے دینی کا نمونہ نہ بنا. ہمیں بے حیائی کا نمونہ نہ بنا. ہمیں بے غیرتی کا نمونہ نہ بنا. اللہ حیا ہمارے اندر ڈال دے. تقوی ہمارے اندر ڈال دے. اللہ تمیز ہمارے اندر ڈال دے. اللہ اطاعت 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 ہمارے اندر ڈال دے. اللہ مکہ مکرمہ کی حفاظت فرما. اللہ مسجد نبوی کی حفاظت فرما. اللہ مرکز نظام الدین کی حفاظت فرما. اللہ مرکز نظام الدین کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما. اللہ علماء کے علم میں اضافہ فرما. اللہ جتنی جماعتیں چل رہی ہیں اللہ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرما. اللہ ان کی نصرتوں کے فیصلے فرما. اللہ ان کی ہدایتوں کے فیصلے فرما. اللہ ان کی ہدایتوں کے فیصلے فرما. اے اللہ تیرے نام پر نبی کے کام پر اپنی زندگیاں گزارنے کے فیصلے فرما. اللہ بہت رک گئے. اللہ بہت ٹھہر گئے. اے اللہ اب ٹھہرا نہیں جاتا. اب تو ہمیں بے چین کر دے. اب تو ہمیں بے قرار کر دے. اے اللہ جیسے تو نے معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بے قرار کیا, جیسے تو نے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بے قرار کیا, جیسے تو نے انعام الحسن صاحب کو بے قرار کیا, اللہ ہمارے دل کو بھی پاک کر دے. اللہ ہمارے ذہنوں کو صاف کر دے. اللہ حسد کے کیڑے ہمارے اندر سے نکال دے. کبر کے کیڑے ہمارے اندر سے نکال دے. اللہ بغض کے کیڑے ہمارے اندر سے نکال دے. اللہ ہم پرانے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں. ہم کتنے نئے ہیں ہم جانتے ہیں. ہم کیسے ہیں یہ ہم جانتے ہیں. اللہ ہماری حقیقت تو میدان قیامت میں جب ہمارا انعام اعمال کھلے گا, جب پتہ چلے گا ہمارے دن کیسے گزرے ہیں, ہماری راتیں کیسی گزری ہیں. اللہ ہماری راتوں کو سنوار دے, ہمارے دنوں کو سنوار دے, ہماری بدعمالیوں کو مٹا دے, ہمارے گناہوں کو مٹا دے. اللہ اخلاص والا بنا دے. اللہ اخلاص والا بنا دے. اے اللہ مسجد کی آبادی کی محنت کو زندہ فرما. اے اللہ نبی نے مسجد کی آبادی کی محنت خود کی ہے, صحابہ کو کھڑا کیا ہے. اللہ سارے نقشے آباد ہیں, ہوٹلیں آباد ہیں, دواخانے آباد ہیں, بس اسٹینڈ آباد ہے. اے اللہ تیرے گھر ویران ہو گئے. اے اللہ ہم بڑے ظالم ہیں, ہم نے تیرے گھر کو ویران کر دیا. اللہ ہم نے تیرے گھر کو ویران کر دیا. اللہ تیرے گھر کو آباد کر دے. اللہ محنتوں کے لیے ہمیں قبول کر لے. اللہ محنتوں کے لیے ہمیں قبول کر لے. اللہ محنتوں کے لیے ہمیں قبول کر لے. اللہ کب تک ہم تبلیغ کا لیبل لگا کر پھریں گے. اے اللہ اخلاص والوں میں ہمارا شمار کر دے. اے اللہ اخلاص والوں میں ہمارا شمار کر دے. اے اللہ اندرون میں محنت کرتے کرتے تھک گئے. اے اللہ بیرون کے تقاضے پر چلا دے. اے اللہ ملکوں میں تقاضوں میں چلا دے. اے اللہ اے اللہ ہمارے گھروں کو قبول فرما, ہمارے بچوں کو قبول فرما, ہمارے ماؤں بہنوں کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے پورے قبیلے خاندان کو قبول فرما. اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما. اے اللہ یہ کام تو نے مکڑی سے لیا ہے, یہ کام چوٹی سے لیا ہے. اے اللہ یہ ابابیل سے لیا ہے. اللہ ہماری اولاد تیری نظروں میں اتنی گر گئی کہ تو نے ایک دن کے لیے بھی قبول نہیں فرماتا. اللہ ایسے کیا گناہ ہے, ہماری اولاد کے
ضمن میں ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمارے بہنوں کے ضمن میں ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمارے گھر کو قبول کر لے، ہمارے گھر کو قبول کر لے، اللہ ہمارے گھر کو قبول کر لے۔ ہم نے عالم کو روشن کیا، ہمارے گھروں میں اندھیرے پڑے ہیں، ہمارے ماں باپ بے دین ہیں، بے نمازی ہیں، بے حیا ہیں، اللہ ان کو حیادار بنا دے، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ تمام مراکز کو آباد فرما، تمام مراکز کو آباد فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اللہ جو مانگا ہے وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرما، ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔